حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دنیاوی تعلیم کا نظام زیادہ تر اسلامی علوم تک محدود تھا، لیکن اس دور میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ مسلمانوں کی دنیاوی زندگی میں بھی اسلامی اصولوں کو بھی اپنایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر دنیاوی تعلیم کو فروغ دیا تاکہ مسلمان اپنی روزمرہ زندگی میں کامیاب ہو سکیں اور اسلامی معاشرتی و اخلاقی اصولوں پر عمل پیرا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کو تجارت کے اسلامی اصول سکھائے جاتے تھے، کیونکہ اسلام میں تجارت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ دین اسلام میں تجارت کے اخلاقی اصول ایمانداری، امانت داری، سود سے بچنا اور جائز منافع کما کر کسٹمرز کے حقوق کا احترام کرنا شامل ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زرعی پیداوار اور کھیتی باڑی کی اہمیت تھی۔ مسلمانوں کو زمین کی کاشت اور زراعت کے حوالے سے بھی علم دیا جاتا تھا۔ زراعت کا بڑا حصہ ملک کی معیشت میں شامل تھا اور اس میں قرآن و سنت کے مطابق زمین کا استعمال اور وسائل کا احتیاط سے انتظام سکھایا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مختلف عمارات کی تعمیر اور انجینئرنگ کے اصولوں پر بھی کام ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد اور دوسرے علاقوں میں تعمیرات کو فروغ دیا اور وہ خود عمارات کی تعمیر میں دلچسپی رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں طب کے علم کو بھی فروغ دیا گیا۔ صحابہ اکرام میں سے کچھ بزرگوں نے طب کے علم میں مہارت حاصل کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں طبابت کی بنیادی اصول وضع کیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فلسفہ اور منطق کو زیادہ فروغ نہیں دیا گیا تھا، لیکن دنیاوی علوم میں ان کی حدود اور دائرہ کار کو اسلامی اصولوں کے مطابق رکھا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ مسلمان دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دنیاوی تعلیم کا مقصد مسلمانوں کو دین کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی تربیت دینا تھا۔ دنیاوی تعلیم میں مختلف شعبوں جیسے تجارت، زراعت، طب، فن تعمیر اور حکومتی امور کی اہمیت تھی، لیکن یہ سب کچھ اسلامی اصولوں کی روشنی میں تھا تاکہ مسلمان اپنی دنیاوی زندگی میں بھی اسلامی اقدار پر عمل کر سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دنیاوی تعلیم کا مقصد صرف علم حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اس علم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا تھا تاکہ فرد اور معاشرہ دونوں کی اصلاح ہو سکے۔